نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم النبيين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیو بزرگوں دوستو، دل کے ساتھ محبت عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں بلایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات میرے گناہگار کی حاضری، آپ سب نیک لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی جمعے کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اللہ کے ہاں سب سے جو زیادہ پسندید جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد. اللہ رب العزت جس انسان سے راضی ہوتے ہیں اس انسان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا رزق چھین لیا جائے یا اس کے گھر میں سورج کی روشنی نہ ہو یا رات نہ ہو. نہیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے گھر سے دور کریں گے. اور دوسری نشانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو سجدوں کی توفیق نہیں دیتا، یعنی کہ نماز کی توفیق نہیں ملے گی. اور نماز کی توفیق اس وقت ملے گی جب ہر انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے گا یا اللہ برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ میرے بھائیوں، آج میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم نے کامیابی جو ڈھونڈی ہے وہ ہے دنیا میں.
لیکن آخرت کی حقیقت کی جو کامیابی ہے وہ دین میں ہے، دنیا میں نہیں۔ ہمیں یہ دھوکہ لگا ہے کہ ہماری جتنی جائیداد مال زیادہ ہو جائے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی ایسا سنا ہو یا دیکھا ہو کہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو؟ نہیں سنا۔ ہمیشہ جب بھی سنا ہے ایسے ضرور سنا ہے کہ اس انسان نے زیادہ کھایا، زیادہ کھا کر آخر کر ہیضہ ہو کر مرتے کئی دیکھے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ مر گیا ہو۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کائنات میں سب سے زیادہ غریب انسان، مسکین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس یہ کلمے کی دولت نہیں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمینیں، اس کے درمیان میں جیسے یہ زمین سے آسمان، یہ کتنی جگہ ہے، ایسے 7 آسمان 7 زمینیں، ان میں جو چیز ہے ہر چیز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ والا بھاری ہو جائے گا۔ تو سب سے غریب تو وہ انسان ہے جو اللہ کے باغی ہیں، جو کلمے سے دور ہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، اور سب سے مالدار وہ انسان ہے جس کے پاس یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی دولت والا انسان ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے، سمجھ آئے نہ آئے، یہ کلمہ بہت بڑی فضیلت والا کلمہ ہے میرے بھائیوں، جس کلمے کو میں اور آپ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے کی میرے بھائی تیاری کیا ہے؟ کہ اچھا گھر بن جائے، ڈبل منزل مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، اچھا رنگ ہو جائے، کہ یہ کامیابی ہے قبر کی، یہ تیاری ہے۔ میرے بھائی، تیاری قبر کی وہ ہے جو وقت کی نماز کی پابندی کرے، اپنی زندگی میں سے گالی گلوچ، جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ نکالے، حرام چیزوں سے بچے، حرام چیزوں سے۔ فرمایا کہ جیسے شراب پینے والے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، کہ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس حرام چیز کا نام لینا بھی برا نہیں سمجھتے۔ اور ایسا بھی انسان ہے جو ایسے حرام چیز کو بھی پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کافر تو کافر ہے، ہندو تو ہندو ہے، لیکن مسلمان بھی اس کام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ شراب کا پینا اور شراب کا بنانا، شراب کا خرید کرنا، یہ سب گناہگار ہیں، اور یہ شراب خطاؤں کی جڑ ہے۔ اس شراب کی وجہ سے جس معاشرے میں یہ شراب چلتی ہے، اس معاشرے میں فرمایا کہ اس کے پیچھے پیچھے پھر بے حیائی کی جڑ ہے، پھر زنا بھی ہوتا ہے، پھر گالی گلوچ بھی نکلتی ہے شراب کے پیچھے۔ اور جو انسان یہ حرام کام کرنے والا ہے، تو وہ انسان اسی دھوکے میں ہے، آج پی لوں گا، کل کو توبہ کر لوں گا، آج پیتا ہوں، صبح توبہ کر لوں گا، وہ اسی چکروں میں، اسی بلکھے میں موت آ جاتی ہے۔
اگر میرے بھائیوں اسی حالت میں مر گیا، موت آ گئی، قبر میں چلا گیا، تو میرے بھائیوں اگر یہ سونے کے گھر میں رہتا تھا، اس کے پاس چڑھنے کے لیے ہیلی کاپٹر جہاز تھے، خدا کی قسم یہ اتنا ناکام ہو کر جائے گا اللہ کے ہاں، اس کی قبر ایسے بن جائے گی کہ بچھوؤں اور سانپوں کا گھر بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتے کو حکم کریں گے اس بدبخت کو پکڑو اور دوزخ میں پھینکو۔ کوئی حقیقت یہ ہونے والا ہے، اور جو انسان شراب سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں پھر شراب کی نہریں ہوگی، اس شراب اللہ رب العزت اس کو ملے گی جو دنیا میں اس حرام چیز سے بچتا ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ سود کا کھانا، یہ غیبت کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر دنیا میں امتحان میں چل رہا ہوں، میں بھی امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان میں، اگر اس امتحان میں لاپرواہی کیا ہے میرے بھائیوں کی، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی فجر کی اذان سے اٹھ کر اللہ کو سجدہ کرے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسجد کی طرف یہ رخ کرے۔ کیا خیال ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز میں مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کرے، شیطان چاہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ عصر کی نماز یہ ادا کر لے، مغرب اور عشاء کی نماز۔ دو راستے میرے بھائیو، کھلم کھلے دو راستے، ایک راستہ شیطان کا بتایا ہوا اور دوسرا راستہ رب رحمان کا بتایا ہوا۔ آگے آپ کو اختیار ہے، جو من چاہے وہ کر لو، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ رب رحمان کا راستہ وہ جاتا ہے جنت کی طرف، اور شیطان کا راستہ جاتا ہے دوزخ کی طرف۔ اور میں اور آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ کہیں ہم شیطان کے راستے پہ نہیں چل پڑے۔ کیسے؟ کبھی ایک پڑھ لی نماز، کبھی دو پڑھ لی، کبھی چار پڑھ لی، کبھی ایک نہ پڑھی، کبھی 5 پڑھ لی۔ تو یہ میرے بھائیو یہ رحمان کا کام ہے یا شیطان کا کام ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر جو ایسے کر رہا ہے، نماز کی کوتاہی کر رہا ہے میرے بھائیو، تو غور کرو، فکر کرو، توبہ کرو کہ نماز کا اہتمام ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز، یہ نہیں ایک دن 2 دن۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ میرے بھائی ایمان کی علامت ہوتی ہے، ایمان کی۔ جب اذان ہو جائے تو اس انسان کو اس کا ایمان وہیں کام سے ہٹا کر وہ مصلی تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا بھی توفیق نہ ملے، اتنا بھی ایمان اس کا کمزور ہے۔ تو فکر کریں کہ زندگی میری چل رہی ہے، میں دن بہ دن قبر کے قریب جا رہا ہوں، تو میرا حالات کیا ہے؟ کئی نمازوں میں سستی نہیں ہو رہی، کوتاہی نہیں ہو رہی؟ اگر میری نمازوں میں کمی رہ گئی تو اللہ کا بھی یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 750 مرتبہ غالباً حکم دیا نماز کا۔ اللہ کا قرآن تو حق سچ ہے میرے بھائیو۔ یہ ہندو بھی کہتے ہیں اللہ کا قرآن حق سچ ہے، یہ مسلمان ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ قسم اٹھانے کے لیے قرآن، ویسے قرآن کو مانتے ہیں ہم، جب قرآن کو کھول کر جو قرآن میں ہے وہ بتایا جائے تو پھر ایک بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیثیں میرے بھائیوں،
ہر لحاظ سے حدیثیں موجود ہیں. فرمایا کہ نماز کو نہ چھوڑنا. اگر نماز چھوڑ دو گے تو میرے بھائیوں فرعون، حمان، ابو جہل، فرعون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑا یہ کافر بدبخت تھا اور خود کہتا میں خدا ہوں. خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، یہ بھی کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں. ابو جہل نبی علیہ السلام کے دور میں تھا یہ لاغی. فرمایا کہ اگر نماز چھوڑ دو گے تو کل قیامت کے دن اتبا شیبہ ان کی صف میں کھڑے رہو گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو میرے بھائی اس بات سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات تو حقیقت ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. ہاں نہیں آتی نماز، کوشش کرو سیکھو. مجھے بھی نہیں آتی، اس سے پوچھ لو، اس سے اگر دوسرے سے پوچھ لو، تیسرے سے پوچھ لو. تو اگر میرے بھائیوں اپنی ہی من چاہی زندگی گزار کر چلے گئے، اپنی اصل میں یہ جماعتوں کو آنا جانا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں. یہ کوئی ایسا نہ سوچو کہ کوئی پارٹی بازی ہے، یہ کل الیکشن لڑیں گے. حالانکہ کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جماعت کتنی بڑی ہے، سیاست میں کیوں نہیں آتی. کسی ایک جماعت کے ساتھ لگ کے سیاست میں آ جائے تو وہ تو کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، تبلیغ میرے بھائیوں صرف اسی بات کی احساس ہے، سیکھنے کی، صرف سیکھنے کی. باقی جو جس مسلک سے جس فرقے سے محبت کرتا ہے وہیں پکا رہے. اگر بریلوی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، جتنے بھی ہیں، تو نماز تو کسی کو معاف نہیں نا، نماز تو کسی کو معاف نہیں. تو یہ ایک ہوتی ہے نماز، ایک دوسرے کو سنانا اور اپنی بھی سنا لینا، دوسرے کو سنانا. اور 3 دن بھی جو زور لگاتے ہیں، 3 دن اللہ کے گھر میں رہنا اور 5 وقت نماز کی پابندی ہوتی ہے. تو اللہ کی فضل سے، اللہ کی طرف سے اس انسان کی میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کل کو الیکشن لڑنا تو یہ ہماری کوئی تو ووٹ بن جائیں گے. صرف اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آدمی کس طریقے سے نمازی بن جائے. جیسے جمعے میں آتے ہیں تھوڑی دیر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتی ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے. ایسے اگر 5 وقت اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہو اور ابھی مسجد میں رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر نورانیت، ایمان تھوڑا کرنٹ میں آ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. ورنہ اگر اپنی چاہی یہی کرو گے تو میرے بھائیوں مسجد کے قریب ہوں گے، مسجد کے آگے سے پیچھے سے سائڈ سے گزر جائیں گے. ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان ادھر سے اٹھا کر بیٹھا ہے. ایک تو ہوتی ہے نا مجبوری ہے، مجبوری بھی کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، یہ مجبوری والی بات بھی چھوڑ دو، مجبوری والی بات بھی چھوڑ دو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر چھوڑتے خدا کی قسم تو آل رسول چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو بچپن ہی میں اللہ کی نبی کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے کہ آپ جنتی ہو. پھر خالی جنتی نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو آپ. جنت کے نوجوان جو ہوں گے وہ نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حسن اور حسین ہوں گے. وہ یہ تو جنتی بھی تھے. اس سے بڑی کی مجبوری ہے. ہمیں کیا مجبوری ہوتی ہے؟ کوئی ہوتی مجبوری کہ دشمن آگے کھڑا ہے، میں مسئلے پہ چڑھوں گا تو مجھے گولی جلا دے گا. وہ میرے بھائیوں ادھر تو کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم ایسے ایسے ملک بھی ہیں جہاں اذان کی آرڈر نہیں، وہ لوگ اذان بھی پڑھتے ہیں. وہاں آرڈر نہیں کہ مسجد میں جا سکو، وہ لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں. اور دیکھتے نہیں کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوں کو مارا جاتا ہے، گولی سے مارا جاتا ہے، ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے. پھر جب وہ واپس نکلتے ہیں خدا کی قسم نہ بوڑھے کو چھوڑتے ہیں نہ جوان کو چھوڑتے ہیں، کتنی ان کی پٹائی ہوتی ہے. وہی مسجد میں ان کے قصور کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں. ایمان 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 اذان ہوگی مسجد میں جائیں گے. کیوں؟ آگے کربلا کا واقعہ سامنے نظر رہا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے سامنے
کھڑے ہونا ہے. کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے بستی میں مسجد میں جانے کی آرڈر نہیں تھا, دشمن تھے, کافر تھے, ان کے ڈنڈوں کی وجہ سے ہم نماز گھر میں پڑھتے تھے. کہیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میری اولاد خنجروں کے, تلواروں کے آگے, تلواروں کے نیچے, خنجروں کے نیچے انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, تو آپ کو زیادہ ہی خطرہ تھا, اس لیے وہ میرے بھی وہ آ جاتے ہیں, کیونکہ کل قیامت کا یہ دن وہ شیشے کی طرح نظر رہا ہے آگے. آمنہ کے لال نے پوچھ لیا کہ آپ کو ڈر تھا کہ مسجد نہیں آتی, کیا ابھی قانون نہیں ہے, قانون نہیں, مسجد نہیں آ سکتے. تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ میری اولاد کا یہ جو کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ قرآن کا قاری تھا, قرآن کا حافظ تھا, اور کتنے نوجوان وہ کس لیے سر کٹوائے انہوں نے. اور یہ جو لوگ آگے بار بار لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بوڑھے دیکھتے ہیں, خدا قسم کتنے میڈیا کا دور ہے, بوڑھے ضعیف آدمی ہوتے ہیں جو سیدھا چل نہیں سکتے, لیکن پھر بھی مسجد میں آتے ہیں زور اثر مغرب عشاء میں, پھر جب واپس جاتے ہیں خدا کی قسم ڈنڈے لگتے ہیں ان کو, وہ پھر ہاتھ کہتے ہیں. صرف یہ دیکھنا آگے ان کے دل میں ان کی یہی ہے, کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ مسجد میں کیوں نہیں ہے, ڈنڈوں سے ڈر گئے تھے, تو اس وقت ہم کہہ سکیں گے یا اللہ, یا رسول اللہ, ہم جتنی کر سکتے تھے ڈنڈے بھی کھائے, مارے بھی کھائی, لیکن بات جماعت نماز ہم نے نہیں چھوڑی, اللہ کا گھر ہم نے نہیں چھوڑا. تو بات کرنے کا مطلب ہمیں کیا پریشانی ہے بھی پریشانی. کبھی تو 5 نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے, کبھی تو کیا ہو جاتا ہے, جیسے ہوا چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. آج میرے بھائیوں, میں, آپ, پوری بستی والے, پورے چک والے, پوری تحصیل والے, پورے ضلع والے, پوری ڈویژن والے, پوری پاکستان والے, پوری دنیا والے, سب اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں, نہ کریں. اللہ کو ایک ذرے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا, ایک ذرے برابر فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم سب نمازی بن جائیں, اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں, اللہ کو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ مجھے ضرورت ہے توبہ کرنے کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی. قبر ہے, موت کا وقت ہے, قبر ہے, قبر سے نکلنا ہے, آگے میدان محشر ہے, پل صراط ہے. فرمایا کہ پل صراط یہ دوزخ کے اوپر ہوگی, دوزخ کے اوپر, پانی سے نرم ہوگی, بال سے باریک ہوگی, تلوار سے تیز ہوگی, اور 15 سال کا سفر ہوگا. اس میں چلیں گے تو کٹیں گے, آدھے ادھر گریں گے, آدھے ادھر. ایک آدمی چل رہا ہے کٹے گا, آدھا ادھر جا رہا ہے, آدھا ادھر جا رہا ہے, اور اس کے نیچے کیا ہے, دوزخ ہے. فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا. اس کا حل بھی آمنہ کے اللہ نے بتا دیا ہے کہ پریشان نہ ہونا. 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا تیرا کام ہے, اور اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کہ پل صراط کے ادھری سائڈ پہ تو کھڑا ہے, آنکھ جھونکنے سے پہلے تو پار کھڑا ہوگا. پھر تو کہے گا یار پل صراط تو سنتے تھے, دنیا میں سنتے تھے, وہ پل صراط تو آئی نہیں, کدھر کی پل صراط. تو فرمایا جائے گا پل صراط پیچھے رہے گی, تو یہ پتہ نہیں چلا. اور خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھے, وہ آنے والا ہے, اس سے مجھے بھی گزرنا پڑے گا, آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. وہ حقیقت ہے, یہ ہر حال میں ہے کہ پل صراط کے اوپر گزرنا ہے. تو کیا ہمارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا, جو آدمی کہتے ہیں ہم غریب ہیں یار, حالات بڑے ٹائٹ ہیں, کوئی لوگ اسی وجہ سے. اگر غریب ہے, اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے
کل قیامت کے دن اس کے پاس اگر تھوڑی بھی نیکی ہوگی نا، اگر کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی، اللہ کہے گا دوڑ جا، جنم چلا جا، کیونکہ تیرے پاس کھانے کے لیے تجھے اچھا کھانے کی ضرورت تھی، سونے کے لیے اچھے بستر کی ضرورت تھی، اچھے چھت کی ضرورت تھی، اچھی سواری کی ضرورت تھی، پھر بھی تو درگزر کرتا رہا، اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ درست تھا، اللہ کے حکم میں جو حلال تھا حلال تھا، حرام تھا حرام تھا، چل دوڑ جا، چل دوڑ جا، تیرے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں۔ پھر اسے یہ بھی بتایا جائے گا میں نے دنیا میں تجھے غریب اس لیے رکھا تھا کہ آج تو کامیاب ہو جائے۔ اگر یہ غریب ریڑی والا ہے، کلو بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اور ساتھ ہی میں 2 نمبری کر رہا ہے، دکھاتا کچھ ہے اور مارتا کچھ ہے، 2 نمبری، اگر یہ غریب ہے، یہ زنا بھی کرتا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، تو خدا کی قسم اس کو ڈبل سزا ملے گی۔ کیوں؟ جیسے کہتے ہیں غریب ایک ظالم غریب، وہ تیرے پاس تو میں نے دیا بھی کچھ نہیں تھا، کچھ نہ ہونے کے بعد پھر تو حرام کام کرتا رہا، حرام کیا کرتا رہا، تو غریب کی فضیلت بھی زیادتی ہے اور غریب کی پکڑ بھی زیادتی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو کسب ہے، دیکھو یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر جاؤ۔ یہ گانے، میوزک، یہ ڈھول دھماکے، جتنے میوزک ہیں یہ سب یہ حرام چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی ڈھول میوزک، کوئی بھی میوزک ہے، یہ ہم جو گھروں میں میراثی آ جاتے ہیں، یہ گانے بجانے، میوزک وغیرہ، یہ باجے وغیرہ، اس چیز سے بچو۔ اور یہ بھی غور کر لو